بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز۔ اور آج کی سب سے بڑی خبر سے ہم آغاز کریں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کا کہ بالآخر الیکشن کمیشن نے ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ کل سنانے کا اعلان کیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد اور کل کا جو فیصلہ ہے اس کے بعد پاکستان کی سیاست کا رخ کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب جنہوں نے آج ہی اعلان کیا تھا کہ وہ جمعرات کو الیکشن کمیشن آفس کے باہر احتجاج کریں گے، اور قرارداد بھی منظور کی گئی ہے کے پی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں بھی قرارداد منظور کرنے کا کہا گیا تھا۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ معاملہ جو ہے ٹکراؤ کی طرف جا رہا ہے اور بالآخر جو فیصلہ جو محفوظ تھا اس کو سنایا جائے گا۔ پاکستان کی سیاست کیا رخ اختیار کرنے والی ہے، اور جو پی ڈی ایم کے اندر جو سیاست چل رہی ہے، الیکشن قبل از وقت ہوں گے یا اگلے سال ہوں گے، کیا فیصلے ہونے جا رہے ہیں، اس پر ہم کریں گے بات اور ذکر کریں گے کہ تاجروں کی آخر مشکل کیا ہے۔ اور آج تاجر رہنماؤں کی مفتاح اسماعیل صاحب سے مذاکرات تھے، اس میں سے کیا نکلا، کیا ریلیف دینے جا رہی ہے حکومت۔ ساتھ ہی ذکر کریں گے ملک بھر میں سیلاب کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تباہی، اور ساتھ جو امدادی کاروائیاں ہو رہی ہیں اور جو جتنی تنظیمیں اس میں شامل ہیں، حکومت کا کیا کردار ہے اور کہاں کہاں پہ ابھی امداد نہیں پہنچی۔ اپنے نمائندگان سے ہم اپڈیٹ لیں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ ہمیں جوائن کیا ممتاز تجزیہ کار اور سینئر صحافی جناب عمران یعقوب صاحب نے، ساتھ ہی اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز تجزیہ کار جناب محمد نوشاد۔ گفتگو کا آغاز عمران یعقوب صاحب سے کروں گا۔ عمران صاحب، فیصلہ سنانے کا اعلان ہو گیا ہے، اور کل اگر فیصلہ آتا ہے تحریک انصاف کے خلاف تو کیا ہوگا، کیا منظر دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمان صاحب دیکھیں، یہ بڑا اہم فیصلہ ہے اور بڑی دیر سے یہ اویٹڈ تھا۔ بہت لوگ اس کے انتظار میں تھے کہ یہ فیصلہ کب آتا، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، ویسے تو کہیں کوئی توہین عدالت کا نوٹس نہ آ جائے، لیکن یہ جو غیر محفوظ فیصلے ہوتے ہیں، کیوں اتنے غیر محفوظ ہوتے ہیں کہ ان کو محفوظ کر لیا جاتا ہے؟ وہ بہرحال اس کی تو قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہوں گی، لیکن بڑی اچھی بات ہے کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، اور کل وہ فیصلہ آ رہا ہے۔ دیکھیں، پاکستانی سیاست میں اس فیصلے کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے۔ عمران خان صاحب کو یہ اندیشہ ہے، یہ خدشہ ہے کہ شاید یہ فیصلہ ان کے خلاف آئے گا، کیونکہ فائنینشل ٹائمز کی جو رپورٹ چھپی ہے اور جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ لگتا ہے وادی نظر میں کہ شاید یہ فیصلہ ان کے خلاف ہی آئے۔ اسی لیے انہوں نے فضا پہلے سے بنانا شروع کر دی تھی، اور چیف الیکشن کمیشن کو نہ صرف کنٹروورشل کرنا شروع کر دیا تھا، بلکہ ان کو اس طرح کا تاثر لوگوں کو دینا شروع کر دیا کہ وہ باعث ہیں، تاکہ اگر یہ فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو وہ یہ کہہ سکیں کہ جناب ہم نے تو پہلے ہی کہتے تھے یہ ہمارے خلاف ہے، یہ پارٹی بنے ہوئے، یہ باعث ہیں۔ لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ سارے ثبوتوں کے بعد ہوتے ہیں، اور ساری چیزیں جو دیکھ کے ہی فیصلہ آئے گا، لہٰذا یہ معاملہ جو ہے ابھی طول پکڑے گا، اور اگر یہ فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو پی ڈی ایم اور حکمران اتحاد جو ہے وفاقی سطح پہ وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، جبکہ تحریک انصاف والے جو ہیں وہ اس پہ یہی موقف اختیار کریں گے کہ جی ہم تو کہتے تھے، ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا، اس لیے یہ ایسے ہو گیا۔ تو یہ چیزیں بڑی، میرا خیال ہے کہ سیاست میں مزید تلخی آئے گی اور موسم مزید گرم ہوگا۔ مزید گرم ہوگا، موسم تلخی آئے گی۔ نوشاد صاحب، اب جو بات فائنینشل ٹائم نے چھاپ دی، جو حقائق چھاپ دیے، اس کے بعد تو امید یہی ہے کہ جو فیصلہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہوگا۔ اور اب عمران خان صاحب میرا خیال ہے کہ سیاست کو بڑی کامیابی کے ساتھ اس طرف لے آئے ہیں کہ جو بھی وہ کہتے ہیں لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک ماحول بنا دیا ہے کہ جناب یہ تو ون سائیڈڈ ہے، الیکشن کمیشن تو متنازع ہے، تو اس کے ہم فیصلہ نہیں مانیں گے، تو عوام بھی اس کے اوپر لبیک کہے گی۔ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے، بات تو یہ ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب یہ فن اور گر جانتے ہیں کہ یہ جو عمران یعقوب صاحب نے بات کی نا کہ وہ پہلے سے ماحول بنا دیتے ہیں اور اپنے ورکر کو بنا دیا ہوا۔ ہاں بنا دیا ہوا ہے۔ انہوں نے کافی متنازع بھی کر دیا، اب تو انہوں نے قراردادیں بھی منظور کروا لی، اگرچہ کہ لیگلی آپ دیکھیے کہ جو بھی الیکشن کمیشن فیصلہ دے گا، جو بھی فیصلہ دے گا وہ اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کرے گا، اور آنے والے وقت کے اندر اس کی ریپرکیشنز باہر طور رہیں گے۔ آپ کہیے کہ جی عمران خان کے حق میں آئے گا تو بھی، اور عمران خان کے خلاف آئے گا تو بھی، یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے، کیونکہ یہ منی لانڈرنگ کا فیصلہ صرف تحریک انصاف کے معاملات نہیں ہیں، نون لیگ کا بھی معاملہ ہے اور بھی جماعتوں کا معاملہ ہے۔ لیکن
جو عمران یعقوب صاحب کی بات ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ پہلے ماحول بنا دیتے. اب اس ماحول کا معاملہ یہ ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم اس کا وفاقی حکومت جو ہے وہ بڑا فائدہ اٹھائے گی, میں ذرا تھوڑا سا معذرت کے ساتھ مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان کی یہ اہلیت ہے کہ وہ اس طرح کے فیصلے سے فائدہ اٹھا سکیں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے, آپ کے سامنے ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہیں اپنے آخری ایام میں جو حالت تھی ان کی کہ ان کے رہنما اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں جانے تک سے کتراتے تھے اور جانے کی پوزیشن میں نہیں تھے, لیکن جیسے ہی ان کی حکومت کو تحریک عدم اعتماد کے بعد ان کو فارغ کروایا گیا تو اس کے فوراً بعد وہ اتنی تیزی سے انہوں نے پروپیگنڈا کیا اور اتنی آسانی سے انہوں نے معاملات جو اپنی فیور میں کر لیے کہ آپ نے پنجاب کے الیکشن کے اندر جو نتیجہ آپ کے سامنے آیا ہے, کوئی بھی شخص, کوئی بھی اینالسٹ, یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ بہت سے تجزیہ کاروں نے یہ ایڈمٹ کیا کہ جی ہمارے سارے تجزیے جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ 16 سیٹیں ان کی وہ نکالنے میں کامیاب ہوئے. اگرچہ وہ 4 سیٹیں ہارے لیکن پھر بھی 16 سیٹیں وہ جیتنے کا جو جشن تھا اس نے وہ جو ہار تھی اس کو گہنا دیا, منظرنامہ تبدیل ہو گیا. تو بیسکلی تحریک انصاف کی جو ایک بہت بڑی کوالٹی ہے, عمران خان صاحب کی ایک بہت بڑی کوالٹی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ پریکاشنری میئرز کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اور یہ جس دن سے ان کو یہ پتا تھا کہ یہ جو فارن فنڈنگ کا جو کیس ہے یہ ان کو آئیڈیا ہے اس بات کا, وہ یہ خود سے یہ تاثر دیتے ہیں کہ ان کے خلاف آ سکتا ہے, اس لیے شاید ہمیں آج لگتا ہے کہ یہ ان کے خلاف آئے گا فیصلہ. لیکن یہ سارا کچھ انہوں نے حفظ ما تقدم کے طور پہ کیا ہے اور یہ ان کا ایک وتیرہ ہے, یا آپ کہہ لیں ان کا ایک ٹیکٹک ہے, یا ان کی یہ خاصیت ہے کہ وہ پہلے سے جو حفظ ما تقدم کے جو پریکاشنری میئرز ہیں وہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ جو عام ان کا ووٹر ہے, خاص طور پہ ایسا نہیں ہے کہ تحریک انصاف کی کوئی پاپولیرٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. ایکچولی آپ دیکھیں جو ووٹ ٹرانسلیٹ ہوا ہے اس کو بھی دیکھ لیں, 4 سیٹیں بھی ہاری ہیں اس کو بھی دیکھ لیں, تو گراؤنڈ پہ کوئی اتنی بڑی کوئی بہت زیادہ بڑی سکسیس نظر نہیں آ رہی آپ کو. لیکن ان کی یہ سکسیس ضرور ہے کہ جو فیلئر تھا کم از کم انہوں نے اپنے فیلئرز کو جسے کہہ لیں کہ فیلئرز کو سکسیس میں بدل لیا ہے اور بہت بڑا ڈینٹ ان کو نہیں آیا. سو اسی ایک روش کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ ان کی جو مخالف جماعتیں ہیں یا پی ڈی ایم ہیں ان میں یہ ایبلٹی ہے یا ان میں یہ سوشل میڈیا پار ہے یا ان کے جو انویسٹمنٹ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی سوشل میڈیا پہ کرتی ہے اور جس طرح کا ان کا نیٹ ورک ہے, تو باقی کوئی جماعت جو ہے وہ اس کے قریب بھی نہیں ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکے گی. آپ نے دیکھا ہی ہے کہ جو فیصلے خلاف بھی آئے ہیں یا جہاں کہیں عمران خان صاحب کو سبکی بھی ہوئی ہے یا کوئی معاملات تھے, وہ سارے انہوں نے تھرو سوشل میڈیا وہ اپنے ورکرز کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہوئے ہیں. جو بھی نیریٹو وہ لے کر آئے وہ اس کو سکسیسفلی انہوں نے لوگوں کے دماغوں میں ڈالا اور اس کا ایڈوانٹیج بھی انہوں نے لیا ہے. یہ بالکل نوشاد صاحب آپ نے اچھی نشاندہی, لیکن عمران یعقوب صاحب کل ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ فیصلہ خلاف آ گیا, خان صاحب نے اس کو ماننے سے انکار کر دینا ہے, اس کے بعد ایک ملک ایجیٹیشن کی طرف جاتا ہے, وہ کال دے دیتے ہیں احتجاج کی. اور پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس وقت یہ ہے کہ جناب چیف آف آرمی سٹاف کو فون کرنا پڑ رہا ہے کہ رکی ہوئی قسط جو ہے پاکستان آئی ایم ایف کی جو ہے وہ آئی ایم ایف جاری کرے. تو ایسے حالات کے اندر جب یہ حالات پیدا ہو جائیں, ٹکراؤ کی صورتحال ہے, تو پھر دعائی کر سکتے ہیں. عثمان صاحب دیکھیں, بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں, ہم تو بطور مسلمان یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہر چیز کا حل دعا میں ہے. بڑی سے بڑی مشکل بھی دعا سے ٹل جاتی ہے, مصیبت ٹل جاتی ہے, مشکل دور ہو جاتی ہے. لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے لیے ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ دعا بھی کریں اور ساتھ دعا بھی کریں. دونوں چیزیں, دعا اور دعا دونوں مل جائیں تو پھر افاقہ جلدی ہو جاتا ہے. معاملہ صرف یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ صرف یہ نہیں کہ یہ فیصلہ ماننے سے انکار کریں گے, بلکہ مجھے تو یہ بھی امید ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اس طرح کا کام کریں کہ اپنے کارکنوں سے یہ کہیں کہ آپ الیکشن کمیشن کے آفیسز جو ہیں چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں اسلام آباد میں, ہاں جی, اس کا گراؤ کر دیں, وہاں پہ احتجاج کریں, وہاں پہ دھرنا دیں. یہ اس طرح کا بھی کام ہو سکتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ مجھے یا آپ کو اگر معاشی صورتحال کا اندازہ ہے, فکر ہے, آرمی چیف جو ہیں وہ اگر بار بار مختلف ملکوں میں جا کے آپ سے تلخی ختم کرواتے ہیں یا امریکہ کو فون کرتے ہیں کہ آپ کی مہربانی آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور آئی ایم ایف سے ہمیں جلدی سے پیسے دلوا دیں جی, تو انہیں احساس ہے تو کیا عمران خان صاحب کو نہیں ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی ایک جو اس وقت مجھے جو محسوس ہوتا ہے کہ وہ شاید غم و غصے میں یا فرسٹریشن میں معاف کیجیے گا اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ وہ صرف ان کے پاس اب یہی ہے کہ میں نہ مانوں,
وہ جب تک دوبارہ اپنے آپ کو وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا نہیں لیں گے انہیں چین نہیں آئے گا. لیکن کیا ملک اس صورتحال میں اس ساری صورتحال کا متحمل ہو سکتا ہے؟ میرے ایک سب سے اہم سوال یہ ہے. لیکن اگر پھر عمران سیاسی خان صاحب پھر سوال یہاں پہ یہ ہے نا عمران صاحب، تو پھر سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو معاشی استحکام نہیں آ سکتا. تو سیاسی استحکام کے لیے اس وقت کیا چیز ضروری ہے؟ سر سیاسی استحکام ایک ہی طرح آ سکتا ہے کہ کنسنسس ہو جائے. وہ کون کرائے گا؟ دیکھیں جب 2018 کے الیکشن ہوئے تھے تو بطور اپوزیشن لیڈر جو پہلا خطاب کیا تھا میاں شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ آئیں ہم میثاق جمہوریت کی طرح اسی طرز پہ میثاق معیشت کریں. لیکن اس وقت حکومت نے نہیں سنی. آج جو پوزیشن ہے، آج میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال اس سے بھی کہیں زیادہ خراب ہے. اب اس وقت عمران خان صاحب کو اور دوسرے تمام سیاسی کابرین کو یہ چاہیے کہ خدا کا واسطہ اپنے انا کو، اپنی غصے کو، اپنے جو جذبات ہیں اس پہ تھوڑا سا کنٹرول کریں اور کسی طور بھی یہ معاملے کو، پاکستان کی صورتحال کو بہتر ہو لینے دیں. پھر یہ آپس کی لڑائیاں کرتے رہیں. لیکن اگر یہ سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو پھر ہم ہمیشہ یہاں بیٹھ کے گلہ تو کرتے ہیں بالکل کہ جی تیسری قوت نے انٹروین کیا، جی ماشاء اللہ اتنے ہوئے، جی سیاسی حکومتیں اتنی نہیں چلی جتنی فوجی حکومتیں تھیں، عاملوں نے آگے قبضہ کیا. لیکن ہم انہیں موقع بھی تو خود ہی دیتے ہیں. بالکل موقع دیتے ہیں. نوشاد صاحب سے میں پوچھوں گا کہ سیاسی استحکام کے لیے جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ فریش مینڈیٹ ضروری ہے، کہ قبل از وقت انتخابات کرائے جائیں اور ایک واضح مینڈیٹ کے ساتھ حکومت آئے اور وہ پھر بڑے فیصلے کرے، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس صورتحال کے اندر قبل از وقت انتخابات ہو رہے ہیں؟ دیکھیے عمران خان صاحب کی خواہشات جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. وہ سی ایم کی کرسی پہ بیٹھ کے بھی تھوڑی بہت خواہش پوری کر لی ہے انہوں نے، شاید میں بھی کہ اس سے کوئی تھوڑا سا فاقہ ہو. لیکن معاملہ یہ ہے سر کہ دیکھیں آپ کو بلومبرگ کی سٹوری آپ لوگوں نے دیکھی پڑھی ہوگی کہ جناب اگر عمران خان صاحب کی حکومت وفاق میں آتی ہے تو جو سعودی عرب ہے وہ پیسے جو انہوں نے صرف ڈپازٹ کرنے ہیں، مطلب وہ آپ خرچ نہیں کر سکتے، وہ بھی شاید نہ دیں. اور آپ کو اس سے پہلے بھی آئی ایم ایف کا بھی پتہ ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ جب تک سعودی اپنے آپ کے پیسے آپ کے ڈپازٹ نہیں کرائیں گے تب تک ہم آپ کی قسط جاری نہیں کریں گے. تو اب یہ ایک ایسا کیچ 22 ہے. آپ اس طرح کے اس میں پھنس چکے ہیں کہ ابھی فی الحال تو یہ مجھے ممکن نظر نہیں آتا. اگر آپ پریکٹیکلی پوچھیں، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو ملک کے حالات ہیں، کیا آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ حالات متقاضی ہو سکتے ہیں اس بات کے کہ جی یہاں پہ الیکشن ہو جائیں اور الیکشن کی گہما گہمی اور اس کے معاملات اور اس کے جو بھی فنڈز ہیں ریکوائرڈ ہیں، وہ یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی اس وقت ایک لگژری بن چکی ہے کہ اگر آپ انتخابات کی بات کریں تھوڑی معیشت سنبھلے گی، کوئی تھوڑے سے آپ کے حالات بہتر ہوں گے. آپ ڈالر کی پوزیشن دیکھیے، آپ ملک کے جو موجودہ حالات ہیں ان کو دیکھیے، پھر اس کے بعد ہی کوئی معاملہ ہو سکتا ہے نا. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنی آسانی سے فوری طور پر الیکشن کروائے جا سکتے ہیں. ہاں الیکشن کروانے کے لیے بھی ایک اور بہت بڑا جو پوائنٹ ہے، آپ مجھے بتائیے کہ الیکشن کروا دیے فرض کریں، اور اگر نتائج عمران خان صاحب کے مرضی کے مطابق نہ آئے، کیا وہ ان الیکشنز کو مان لیں گے؟ تو آپ یہ اس وقت اس طرح کی سچویشن نہیں ہے. یہ جو عمران صاحب کہہ رہے ہیں، دیکھیں وہ اسلام آباد چیمبرز نے بھی کوشش کی ہے. یہ اب ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے اندر چونکہ بہت تشویش کی لہر ہے، انہوں نے ان کو اکٹھے بٹھانے کی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ اکٹھے بیٹھیں، کم از کم کچھ معاملات، کچھ نکات کے اوپر آپ طے کر لیں، باقی حصہ آپ سیاست کے لیے اپنے لیے رکھیں. کیونکہ آپ نے الٹیمیٹلی بائی ڈیفالٹ یہ ممکن نہیں ہے کہ ساری جماعتیں ایک ہی جگہ پہ آ جائیں اور سارے بالکل ایک جگہ ایک جیسے ہو جائیں یا شیر و شکر ہو جائیں. کچھ نکات ایسے ہیں جس میں آپ معیشت کے معاملے کے اوپر کہ ان چیزوں کو آپ نہیں چھیڑیں گے، ان پہ بات نہیں کریں گے. اس کے علاوہ جو معاملات ہیں اس پہ آپ سیاست کریں، آپ کرتے ہی رہتے ہیں کیونکہ سیاست آپ نے کرنی ہے، اور مخالفت نہیں ہوگی تو پھر سیاست کیسے ہوگی؟ شاہ صاحب یہی سب سے بڑا سوال ہے کہ اس وقت سیاسی استحکام کیسے پیدا ہو اور اس کے نتیجے میں معیشت کے لیے اچھی خبریں آئیں. اگلے سیگمنٹ میں اس کا ذکر کریں گے کہ تاجروں کی پریشانی کیا ہے اور حکومت کے ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ ان کے کیا مذاکرات ہوئے ہیں. یہ اپڈیٹ لیں گے. دونوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر ذکر کریں گے اگلے سیگمنٹ. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. معاملہ ہے تاجروں پہ فکس ٹیکس کے نفاذ کا. جو موجودہ حکومت آئی اس نے تاجروں پہ بجلی کے بلوں میں بھی ٹیکس لگایا اور تاجر سراپا احتجاج ہیں. اور مریم نواز صاحبہ نے مفتاح بھائی سے اپیل کی تھی کہ جناب تاجر بڑے پریشان ہیں، کچھ نہ کچھ ریلیف دیں، اور مجھے یقین ہے آپ ان کو ریلیف دیں گے. آج مذاکرات تھے
کیا طے پایا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے معروف تاجر رہنما جناب نعیم میر صاحب، ابھی جو مذاکرات سے نکل کے آ رہے ہیں اور ہمیں اپڈیٹ دیں گے۔ نعیم میر صاحب، آپ کو شو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بتائیے کہ تاجروں کے لیے خوش خبری لے کے نکلے ہیں آپ کہ ان کا مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی، آج جو مذاکرات ہوئے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب سے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کامیاب رہے ہیں، اور بنیادی ہمارا مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ 150 یونٹس تھے جو کمرشل یونٹس مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے ہم اس کی چھوٹ دیں گے، لیکن ہمارا مطالبہ تھا کہ 300 کمرشل یونٹ جو ہیں ان کی چھوٹ دی جائے، ٹیکس استثناء دیا جائے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ بات بھی ہماری ان کے درمیان آپس میں چل رہی ہے، لیکن اگر 150 کمرشل یونٹس جو ہیں اگر ان کو استثناء مل جاتا ہے تو ہم نے جو کیلکولیشن کی ہے وہ تقریباً 10 سے 11 لاکھ ریٹیلر جو ہیں وہ اس ٹیکس سے نکل جائیں گے، کیونکہ ہم نے اس کی بھی کیلکولیشن ایسے کی ہے، ان کو مفتاح اسماعیل صاحب کو کر کے بتائی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کا ٹیکس قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 6 لاکھ روپیہ سالانہ اگر کسی کی انکم ہے تو اس کو جو ہے وہ ٹیکس نہیں ہوگا، 6 لاکھ سے اوپر ہوگی تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ 6 لاکھ کی جو آمدن ہے اس میں کتنے کمرشل یونٹس استعمال کرنے والے لوگ آتے ہیں، تو ہمیں انہیں قانوناً جو ہے ان کو یہ استثناء حاصل ہے، تو لہٰذا ہمیں یہ استثناء انہیں دینا ہے۔ تو یہ ہماری اصولی بات تھی، اور یہ ہماری اصولی بات ہے یہ مفتاح اسماعیل صاحب اس پر وہ اس کو ری کیلکولیٹ کر رہے ہیں اس سارے سسٹم کو۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے کہیں یہ شرط تو نہیں لگا دی کہ IMF کی قسط ملنے کے بعد ہم آپ کی تجاویز پر غور کریں گے؟ نہیں، انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 14 اگست سے پہلے ہم آپ کو ساری خوشخبریاں سنا دیں گے اور سارے کام سے پہلے ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے کہا پھر بھی چونکہ محرم آ رہے ہیں، چھٹیاں آ رہی ہیں اور یہ سارے معاملات ہیں، ابھی ہم کمرشل بجلی نہیں کرتے، ہم نے انہیں صاف کہہ دیا، کیونکہ کمرشل بجلی کے بلوں میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ صرف یہ ٹیکس نہیں لگا ہوا جو ریٹیلرز کا سیلز ٹیکس، بلکہ کمرشل بجلی کے بلوں میں متعدد اور بھی بڑے ٹیکس ہیں، یعنی فردر ٹیکس، سیلز ٹیکس، GST، فلانا ٹیکس، یہ ٹیکس، وہ ٹیکس۔ تو مفتاح اسماعیل صاحب نے اس بات کو بھی آج تسلیم کیا کہ یہ جو بلنگ کا طریقہ کار ہے یہ غلط ہو گیا ہم سے، اور یہ ہماری عین ہدایات کے مطابق نہیں ہوا، اور جو فائنانس منسٹری نے جو طریقہ کار بتایا تھا یا وضع کیا تھا یہ اس کے مطابق بلز نہیں بنے ہوئے، تو لہٰذا یہ بات تاجروں کی درست ثابت ہوئی کہ اب وہ تمام جو ٹیکسز جو غیر ضروری ٹیکسز ہیں یا ڈبل ٹرپل ٹیکسز ہیں جو لگا دیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے بھی بلوں سے منہا ہونے ہیں اور بھی ختم ہونے ہیں، تو یہ بات بھی ہماری مفتاح اسماعیل صاحب نے مان لی۔ اور تیسری جو بڑی اہم بات تھی ہماری وہ یہ تھی کہ سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس دونوں کی یہ فائنل سیٹلمنٹ ہوگی، بیکاز یہ مفتاح اسماعیل صاحب نے اپنی تقریر میں کہا، اور ہم نے اس تقریر کا جو وہ ٹرانسکرپٹ تھا وہ بھی انہیں پیش کیا، تو وہ لکھا ہوا تھا کہ یہ دونوں کی فائنل سیٹلمنٹ ہے، بٹ جو بل سے اس میں صرف سیلز ٹیکس کا لفظ درج تھا، اس میں جو الفاظ تھے وہ سیلز ٹیکس اینڈ انکم ٹیکس درج نہیں تھے، تو یہ بات بھی انہوں نے ہماری تسلیم کی، اور انہوں نے کہا کہ جی واقعتاً آپ نے درست نشاندہی کی ہے، تو لہٰذا ان چیزوں پر جو ہے وہ اگلے 7 یوم کے اندر سارا عمل ہو جائے گا، اور ہم ان تمام چیزوں کی تصحیح کر دیں گے، اور ہمارا ان کا بس ایک ہی اب جو ہے وہ بنیادی جو اختلاف ہے وہ ہے کہ وہ 150 کمرشل یونٹس کہہ رہے ہیں اور ہم 300 کہہ رہے ہیں، اور یہ جب مسئلہ ریزالو ہو جائے گا تو پھر چھوٹا موٹا ہمارا جو شیئر ٹیکس ہے اس پر ہماری ان سے بات چیت ہو، تو میرا خیال ہے اس کے بعد ہمارا چلیں جی آپ کو مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا۔ ہمارے ساتھ انہیں اشرف مہتاب صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور تاجروں کی انہوں نے ساری کوریج بھی کی ہے۔ اشرف صاحب ٹیکنیکل جو ہے مثلاً ایک دکاندار ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا جو میٹر لگا ہوا ہے وہ اس کے مالک مکان کے نام لگا ہوا ہے اور بجلی کا بل بھی اس کے مالک مکان کے نام آ رہا ہے، تو یہ جو لکونہ ہے اس کے اندر مطلب کتنے تاجر ایسے ہیں جو اپنی دکانیں اور ان کے نام پر میٹر لگے ہوئے ہیں، اور وہ اگر معاملہ جو ہے یہ جو کنفیوژن ہے اس میں ذرا بتائیے گا ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت مہربانی آپ نے موقع دیا۔ یہ تو تقریباً کو لاہور اور اس کے گرد و نواح کی بات کریں تو کوئی 22 لاکھ کے قریب جو کمرشل میٹر ہے ان کی بات ہو رہی ہے۔
اب 22 لاکھ کے اندر اگر دیکھا جائے تو بیشتر جو میٹر ہیں وہ مالک مکان یعنی کرائے کی دکانیں ہیں، وہ اپنی ذاتی دکانیں ان کی کم ہیں، یا کسی کی ذاتی دکان ہے وہ خریدی ہے اس نے تو میٹر ابھی تک وہ پرانے مالک کے نام لگا ہوا ہے. تو یہ ہے کہ اگر وہ مالک ٹیکس پیئر نہیں ہے تو یقینی بات ہے اس میں تو ٹیکس لگ کے آئے گا چاہے تاجر ٹیکس پیئر ہو بھی. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو جانا پڑے گا، جا کے اپنا کوئی ایویڈینس دینا پڑے گا، کرایہ نامہ یا سارا کچھ اور اپنا شناختی کارڈ، تو اس کو پھر یہ ہے کہ وہ ٹیکس نکال دیا جائے گا. اب یہ تھوڑی سی ایفرٹ انہوں نے نہیں کی. دوسرا یہ ہے کہ بعض آپ ماضی میں بھی دیکھیں تو ہر تاجر یہ کہتا ہے جی فکس ٹیکس لگا دیں، ہم دینے کو تیار ہیں. یہ پچھلے مشرف دور کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں سے لے کے اب تک. تو وہاں اس وقت پھر کچھ لگا بھی اور اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا، تاجروں کو بھی بینیفٹ ہوا، حکومت کو بھی ہوا. اس کے بعد پھر نئی گورنمنٹ چینج ہوئی تو یہ ختم کر دیا گیا. تو اس کے بعد اب پھر یہ پچھلے کو 8-10 سال سے ان کا مطالبہ تھا کہ فکس ٹیکس لگائیں اور گوشوارے جو ہے ایک سنگل پیج کا کر دیں. تو ہارون اختر صاحب اس وقت جو مشیر خزانہ تھے اس وقت پچھلی گورنمنٹ میں، تو انہوں نے ان کے ساتھ بہت سی نیگوشیشن کی، فلیٹیز میں بھی سیمینار ہوئے، بیٹھے بھی، اور یہ طے پا گیا کہ ٹیکس دیں گے. سنگل وہ جو ایک صفحے کا تھا وہ گوشوارہ بھی کر دیا گیا. لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر اس کے بعد ان کو یہی ہوا کہ پھر سارے پھنس جائیں گے ہم. اب وہ اتنے سارے تاجر تھے لیکن چند سو اس کے اوپر اس میں آئے اور باقی نہیں. اور اس کے بعد پھر ان کو یہ ایڈوانٹیج ملا کہ گورنمنٹ ختم ہو گئی اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ لٹ گیا. اس کے بعد سیکنڈ پھر گورنمنٹ آئی جب عمران خان صاحب کی، تو اس کے اندر بھی ایک سلسلہ چلتا رہا. تو اب میرا ذاتی خیال ہے کہ اب دیکھیں ایک بڑا سپر سٹور ہے، اس کو اگر آپ 10,000 ٹیکس لگاتے ہیں ماہانہ لیکن اس کی انکم اس سے زیادہ ہے تو اس کے ساتھ پھر میں سمجھتا ہوں انصاف نہیں ہے. اور ایک عام دکاندار محلے کے اندر گولیاں ٹافیاں بیچنے والا بیٹھا ہے، اس کی ماہانہ جو آمدن ہے شاید وہ اتنی نہ ہو لیکن اس کو آپ نے 10,000 8,000 7,000 ٹیکس لگا دیا، تو یہ بھی ناانصافی ہے. اس کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ پہلے سب سے پہلے ان کو چاہیے تھا ایک سروے کرواتے، اس کے اندر کیٹیگری آتی سامنے اور پتہ چلتا کہ کن کن لوگوں کو کس طرح کا ٹیکس لگے گا، تو آسانی پیدا ہو جاتی. اب کسی کو زیادہ ٹیکس لگ گیا ہے اور وہ اس قابل نہیں ہے تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے. اور اگر کسی کی آمدن زیادہ ہے اس کو کم ٹیکس لگ گیا تو اس کو فائدہ ہو گیا، یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو اس کے اوپر لازمی بات ہے ان کے ساتھ سٹیک ہولڈر یہی ہیں، بیٹھنا چاہیے مل کے، اس کا کوئی طے کرنا چاہیے. اور چونکہ یہ ساری تنظیمیں ایسوسیشن اور علاقہ وائی جو ہے تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، ان کے پاس فگر ہے، ان کے پاس ڈیٹا موجود ہے. یہ خود کیلکولیٹ کر کے ان کو ساتھ بٹھائیں اور ان کو بتائیں کہ جی اس کا اتنا بنتا ہے، اس کا اتنا نہیں بنتا. تو یقینی بات ہے پھر یہ بھی سیٹسفائی ہوں گے، وہ بھی سیٹسفائی ہو جائیں گے. اور بلوں کے اندر جو واقعی ٹیکس آ رہے ہیں وہ ڈبل ٹیکسیشن ہے اور اس کو ختم کرنا چاہیے. دنیا میں کہیں قانون رائج نہیں ہوتا کہ ایک ہی طرح کا ٹیکس آپ 2 دفعہ لیں. انکم ٹیکس لیں، پھر اس کو نام بدل دیں، پھر وہ آپ اس سے لیں، پھر اس کے فردر ٹیکس ڈال دیں، کوئی سپر ٹیکس یا اس طرح کا جو یہ فکس ٹیکس کا نام انہوں نے پھر سیل ٹیکس رکھ دیا جبکہ اوپر آلریڈی جنرل سیل ٹیکس لے رہے ہیں وہ. تو اس کو ختم ہونا چاہیے. اور جو اس وقت حالات بنے ہوئے ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کے ساتھ اگر اس طرح کا کوئی پھڈا چل پڑے گا تاجروں کے ساتھ بھی تو یہ معیشت کے لیے اچھا نہیں ہوگا. تو ایمیکیبلی یہ سارے معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مل بیٹھ کے یہ سارا کچھ معاملہ، جس طرح آج نئی میر صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی ایک میٹنگ ہو گئی ہے اور وہ فروٹفل رہی ہے اور مذاکرات جو ہے کافی حد تک کامیاب رہے ہیں. میری ذاتی خیال ہے، میری رائے بھی ہے، میں چاہتا بھی ہوں کہ یہ جلد سے جلد حل ہو جانے چاہیے تاکہ عدم استحکام کے ساتھ تاجر بھی عدم استحکام کا شکار نہ ہو جائیں. وہ بڑی تسلی سے، خوش اسلوبی سے اپنا کام کریں اور خندہ پیشانی سے جو اس کا ٹیکس بنتا ہے وہ بھی ادا کریں. جی بالکل ٹیکس ادا کرنا چاہیے. نعیم میر صاحب، ابھی اشرف صاحب نے جو نقطہ اٹھایا کہ جی جب سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر حکومت اگر فیصلے کرتی ہے تو اس کے نتائج بھی آپ کو اچھے ملتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ حکومت اناؤنس کر دیتی ہے، اس کے بعد جو تمام جو طبقے ہیں، تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ احتجاج پر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد حکومت پھر بیٹھنے پر مجبور ہوتی ہے. ہم نے سابق حکومت میں بھی دیکھا، وہ شبر زیدی صاحب والا جو معاملہ تھا، 50,000 کی شرط تھی شناختی کارڈ والی، اس کے اوپر بھی شور مچا، اس کے بعد فیصلہ واپس لینا پڑا. اب مفتاح صاحب نے بھی فیصلہ واپس لینے کی یقین دہانی کرائی ہے. تو اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کسی سطح پر ہوتی بھی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو میں یہ کہوں گا کہ یہ مفتاح اسماعیل صاحب کی ناتجربہ کاری وجہ بنی ہے. چونکہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ کم تجربہ کار وزیر خزانہ ہیں، تو انہوں نے جن کے ساتھ مشاورت کی، کہتے ہیں میں نے کی، اب ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے کے ساتھ کی، لیکن انہوں نے جینوئن اور ایکچوئل اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کی. اچھا، یہی وجہ ہے کہ یہ جو طوفان اٹھا ہے پورے ملک کے اندر، جو خراب کی لہر آئی ہے، پریشانی ہوئی ہے، اس کی بنیادی وجہ مفتاح اسماعیل صاحب کا اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل بیٹھنا اور مشاورت نہ کرنا، یہ بہت بڑا عنصر ہے. ٹھیک ہے.
اگر اس کے باوجود بھی مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ اپنی تنقید کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں بھی مفتاح اسماعیل صاحب سے کوئی ذاتی پرابلم تو نہیں ہے نا جی. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اپنے معاملات درست کر لیتے ہیں اور جو ہمارے جائز مطالبات ہیں اگر اس کو مان لیتے ہیں تو ہم ان کو ان کی غلطیوں کی معافی بھی دے سکتے ہیں اور ہم آگے کی طرف دیکھتے ہیں. اور جس طرح اشرف مہتاب صاحب نے کہا نا کہ ماضی میں بڑی دفعہ کوشش ہوئی ہے کہ ہمارا مطالبہ رہا ہے، تاجروں کا مطالبہ رہا ہے کہ فکس ٹیکس رجیم کا حصہ بنایا جائے، لیکن جب جس طرح بھی فکس اسکیم کا جو ماڈل سامنے آیا اس ماڈل کے اندر جو وہ سمو نہ اب جو یہ فکس ٹیکس اسکیم کا ماڈل آ رہا ہے جو نظر آ رہا ہے تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اس میں میکسیمم تاجر جو ہیں وہ اس کا حصہ خود بخود بن جائیں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی بن جائیں گے اور اپنی قومی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ادا کر پائیں گے اور بری ذمہ ہو جائیں گے. لیکن ایک بات میں اشرف مہتاب صاحب کو بتا دوں، وہ جو بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ چھوٹے بڑے کی طرح کا ٹیکس لگ جائے، کسی بات ہرگز نہیں ہے. ایک ٹیئر 1 آلریڈی ہمارے ٹیکس قوانین میں موجود ہے جس میں ہمارے جو ہیں وہ چین اسٹور شامل ہیں، اس میں ہمارے جو شاپنگ پلازاز ہیں، جو ایئر کنڈیشن مالز ہیں وہ ہیں، اس میں ہمارے ڈسٹریبیوٹرز شامل ہیں، ہول سیلرز شامل ہیں، اور یہ وہ تمام ہمارے جو سیگمنٹ ہیں تو سیلز ٹیکس کے اندر رجسٹرڈ ہونا ہی ہونا ہے. اپنا یہ قانون کی جو ہے ریکوائرمنٹ ہے. تو جب یہ سیلز ٹیکس کے اندر رجسٹر تو نارمل ٹیکس رجیم ہوں گے، یہ لوگ جو ہیں یہ فکس ٹیکس اسکیم کا حصہ نہیں ہوں گے. اور اسی طرح اب تک قانون جو موجود ہے، جو کالا قانون ہے جس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، وہ 1000 مربع فٹ کی دکان ہے اور 2000 مربع فٹ کا فرنیچر شو ہے جس کو سیلز ٹیکس رجسٹرڈ ہونا ہے. اور اسی طرح ہمارے جیولرز حضرات ہیں، ان پر جو ہے وہ 300 اسکوائر فٹ کی دکان پر 40,000 روپیہ ماہانہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے. تو یہ دو ایشوز بھی جو ہیں وہ آج ہم نے مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور ہم نے بتا دیا ہے کہ ان دو ایشوز پر بھی جو ہے نا وہ ہمیں صورتحال قابل ان دو سیگمنٹس کو بھی فکس ٹیکس رجیم کا حصہ بنایا. بہت شکریہ نعیم میر صاحب. اچھی خبریں آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے والی ہیں اور آپ کو ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کے نتیجے میں سیاسی استحکام بھی پیدا ہوگا اور معاشی سرگرمیاں بھی جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو ذکر کریں گے سیلاب کی تباہ کاریوں کا. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بلوچستان اور پنجاب کے علاقوں میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں اور سب سے زیادہ متاثر صوبہ بلوچستان ہے. وہاں امدادی سرگرمیوں کی صورتحال کیا ہے؟ ہمیں وہاں سے جوائن کیا ہے جمیل کرد صاحب نے، الخدمت بلوچستان کے سربراہ ہیں. ساتھ ہی ہمیں راجن پور سے ہمارے نمائندے نیوز کے عطا محمد نے جوائن کیا ہے. عطا سے بھی اپڈیٹ لیں گے. بڑھتے ہیں سب سے زیادہ جہاں تباہی ہے اور ان علاقوں میں کن اشیاء کی ضرورت ہے، امدادی جو کارکنان ہیں وہ کہاں کہاں تک پہنچے ہیں. راجن پور سے شروع کرتے ہیں. عطا، آپ اس وقت کس علاقے میں ہیں اور یہاں پہ سیلاب کی جو تباہ کاری ہیں ان کے بارے میں بتائیے گا، اور جو امداد اب تک پہنچی ہے اس کی صورتحال کیا ہے؟ جی بالکل، جو ہے راجن پور میں اس وقت تقریباً یہ کہہ سکتے ہیں کہ 60% جو علاقے ہیں وہ جو ہے پانی کی لپیٹ میں آ گئے ہیں، اور جبکہ اس وقت جو زیر کاشت رقبہ جو متاثر ہوا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ 27,860 ایکڑ جو زرعی رقبہ ہے وہ متاثر ہوا ہے پانی کی وجہ سے. اور جبکہ انتظامیہ کی جو رپورٹ بتائی جا رہی ہے اس میں 1076 گھر جو ہے وہ تباہ ہوئے ہیں. لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو 60% جو رقبہ ہے وہاں پر شہر کا وہ پانی کی لپیٹ میں آ گیا ہے. اور دوسری جانب لوگ جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے بیشتر مقامات پر منتقل ہوئے ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہاں پر رہنا شروع کر دیا ہے. کسی قسم کی اور جو ہے جبکہ انتظامیہ جو ہے صرف چند ایک پوائنٹس پر موجود ہے، وہاں پر جو ہے دعویٰ کرتے ہیں 3 ٹائم کھانا دیتے ہیں، 7 کیمپ دیے ہوئے ہیں. لیکن اگر حقیقت جانی جائے تو راجن پور کے ایسے متاثر علاقے، خاص کر یہ رجحان کے علاقے ہیں یا راجن پور کے چند ایک موضع جات ہے جیسے آسنی ہو گیا، بستی لنجوانی ہو گیا ہے، صفدر آباد، اس طرح کے جو علاقے ہیں وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. لوگ وہاں پہ ایسی جگہوں پہ رہ رہے ہیں، وہاں پر خاص کر رات کو سانپ بھی نکل آتے ہیں کیونکہ پانی کی وجہ سے وہاں کے میڈیکل کے کسی قسم کے جو کیمپ ہیں وہ نہیں ہے. لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی اشیاء نہیں ہے، اور جبکہ خاص کر کیونکہ بچے ہوتے ہیں تو بچوں کے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ وہاں پر جو ہے
नहीं है। और चंद एक मकामात पर अगर एक घर में अगर एक खानदान में अगर 15-20 लोग हैं तो उनमें सिर्फ 1 या 2 लोगों को जो है इंतजामिया की जानिब से जो है टेंट दे दिए गए हैं, और जबकि बाकी लोग इसी तरह खुले आसमान तले जो है वो रह रहे हैं। खासकर जो पीने के लिए जो पानी है वो दस्तयाब नहीं है। आज से जो है ये हो गया कि तालीमी सरगर्मियां जो है शुरू हो गई हैं, लेकिन अब ये है कि तकरीबन 50% से ज्यादा इलाके जो है वहाँ पर किसी किस्म की जो तालीमी सरगर्मी है वो नहीं है। स्कूल जो है वो डैमेज हो गए हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा मुतासिर जो इलाका है वहाँ पे क्या सूरत हाल है? वहाँ कोई लोग पहुंचे हैं, कोई रजाकार तंजीमें पहुंची हैं, क्या सूरत हाल है? जी उस्मान साहब, देखें कि राजनपुर के जिला इंतजामिया तो हमें कहीं नजर नहीं आती। चंद एक जो है तंजीमों के लोग हमने देखे वहाँ पर मौजूद थे। जमात इस्लामी की जानिब से जो है वहाँ पे कुछ लोगों की जो है वो खिदमत की गई है, लेकिन दीगर जो तंजीमें हमने जो है वहाँ पर कहीं पर भी नहीं देखी। किसी भी इलाके में जो है हमने जो तंजीमें हैं या फलाही इदारे हैं जमात अल खिदमत के अलावा और कोई भी वहाँ पे जो है नहीं था। और खासकर अब राजनपुर में जो पानी की जो मूवमेंट है हमेशा शुमाल से जनूब की जानिब होता है, तो शुमाली इलाकों में तो तबाही होगी है। अब जो इस वक्त पूरे जनूबी पंजाब का जो पानी है वो खासकर रुझान या राजनपुर में टावर का जो इलाका है उन इलाकों में जमा है, वो वहाँ पर जो है बड़ी किस्म की जो तबाही है वो देखी है। तबाही है और इमदादी कार्रवाइयाँ अभी ना होने के बराबर हैं। बलूचिस्तान का रुख करते हैं। जमील कुर्द साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जमील साहब, आप किस इलाके में हैं और आप कई दिनों से इन इलाकों में मौजूद हैं? इमदादी सरगर्मियाँ, बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर है, जल मक्सी वगैरह, लसबेला, और इन इलाकों के जो मनाजर ऐसे हैं कि देखे नहीं जा रहे। क्या सूरत हाल है? आप फौरी तौर पे ये बताइएगा किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि बलूचिस्तान के हवाले से आपने अपने कंसर्न का इजहार किया है। इस वक्त मुल्की मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया, आप जो मीडिया के लोग हैं, इस सैलाब से और इस आफत से सबसे ज़्यादा मुतासर इलाका है सूबे बलूचिस्तान ही है। PTMA की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक कोई 27 अजला ऐसी हैं कि जो कि मुकम्मल तौर पर डिजास्टर का शिकार है, जिसमें से 22 आफत ज़दा उन्होंने करार दी जी। और जिसके अंदर हज़ारों की तादाद में IDPs हैं और लाखों एकड़ जो ज़मीन है एग्रीकल्चर वो ख़राब हो गई है और लाखों जो लाइफ स्टॉक है वो मुतासर हुआ है। कैजुअलिटीज़ वहाँ पर पैदा हुई हैं, लोग मरे हैं, इंजर्ड हुए हैं और ग़िज़ाई किल्लत पैदा हुई है और लोगों के जो हज़ारों घर हैं, एक बहुत बड़ा फ्लड है, उसके अंदर हज़ारों घर मुनहदम हुए मुकम्मल तौर पर, पार्शली डैमेजेस हज़ारों की तादाद में। एक बिल्कुल एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसके अंदर यानी तबाही किसी मंजर है पूरे सूबे के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले दिन से ये जो पहले स्पेल के तौर पर हम वहाँ पर पहुँचे हैं, रेस्क्यू का काम भी किया है और तमाम अजला के अंदर रिलीफ की एक्टिविटीज़ हमने जारी की हैं, जो रिलीफ की सूरत में, और हमने सर्वेस करवाई हैं पूरे सूबे की। उसके नतीजे में तमाम एरियाज़ के अंदर जो जिन अजला के अंदर जो डैमेजेस हैं, हमारे वॉलंटियर्स जिनके सूबे के अंदर मौजूद हैं, वो अपने तौर पर जो नीड्स हमारे सामने आई हैं वो हम उनको फुलफिल भी करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके अंदर जो बुनियादी नीड्स हैं इस वक्त इस सूबे की और नाफज़दा इलाकों की जो सैलाब में गिरे हुए लोग हैं, वो तो पहले मरहले पे रेस्क्यू की थी और जो लोग रेस्क्यू हो चुके हैं ज़ाहिर है कि उनके घर बार सारे ख़त्म हो चुके हैं। अगर कुछ बचे हुए जो पानी के अंदर हैं, उनका किचन डिस्टर्ब हुआ है, उनका राशन सारा, उनके जो कराकरी है किचन का वो सारा ख़त्म हो गया। इस पानी की वजह से वहाँ अमराज वगैरह पैदा हुए हैं, तो उन लोगों को इवन साफ़ पानी पीने की ज़रूरत पड़ रही है, वो वहाँ पे मैसर नहीं है। खुश्क राशन की ज़रूरत पड़ रही है, पके हुए खाने की ज़रूरत पड़ रही है, हज़ारों टेंट्स की ज़रूरत है जिसके अंदर शेल्टर्स की ज़रूरत है, तरपुलिंग शीट्स की ज़रूरत है और सैकड़ों मेडिकल कैंप्स की ज़रूरत है। सैकड़ों मेडिकल कैंप्स की ज़रूरत है। कुछ सब ये बताइएगा, इन इलाकों में जो दीगर जो रिफाई और रज़ाकाराना तंजीमें हैं, उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन कितनी है? आप किसी के साथ कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं या अकेले ही लगे हुए हैं इस काम में? जी नहीं, इस पे PTMA को हमने आइडिया भी फ्लोट किया था, उनसे हमारे बिरादराना ताल्लुकात भी हैं इस इदारे के, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आइडिया मैच्योर भी हो गया और आज एक बहुत बड़ी मीटिंग PTMA ने कॉल की थी तमाम NGOs और INGOs की कोऑर्डिनेशन मीटिंग, और इसमें कोशिश कर रहे हैं कि हम क्लस्टर अप्रोच की तरफ बढ़ें और जो ऑर्गेनाइजेशन जितना कंट्रीब्यूट कर सकता हो और मुख्तलिफ अजला के अंदर उनको असला एलोकेट किए जाएँ और एक क्लस्टर अप्रोच की तरफ आगे बढ़े, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि वसाइल रिसोर्सेज गवर्नमेंट के भी एज वेल एज NGOs के भी कम है,
तो गवर्नमेंट को भी इस वक्त चाहिए कि वो अपील करे पूरी दुनिया से, डोनेशंस की भी अपील करे, उसके अपने वसाइल भी यूटिलाइज करे, और इस मुल्क के अंदर जितने एनजीओज है, INGOs है, वो फोकस करें पाकिस्तान के अंदर मजमूई तौर पे। जी बिल्कुल, और फंड रेजिंग की बलूचिस्तान बहुत में- ज़रूरत है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो फंड दे सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, लोगों के मकान तबाह हुए हैं, किचन नहीं चल रहा। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, और इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे नए मौज़ूआत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।